मैडम, मैं एक मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम को मानने वाला बावकार इंसान हूँ और मेरे मजहब की बुनियादी तालीम तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवा अल्लाह के। और कुरान में अल्लाह क्या बोल रहा, इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन, तुम मेरी इबादत करो, मुझे मानो। मुझे कहां से मिल रहा? आर्टिकल 25 से मिल रहा है। मुझे कहां से मिल रहा है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ। अगर वंदे मातरम का मतन कौम और मजहब को एक बना देता है, अगर हम इसे टेस्ट बनाते हैं वफादारी का, तो फिर मान लीजिए कि ये गांधी, अंबेडकर, टैगोर, बोस और लाखों आजादी के सिपाहियों की सोच को छोड़कर गोडसे की सोच की हिंदू कौमी परस्ताना, मैडम खत्म कर रहा हूं, हिंदू कौम परस्ताना को इख्तियार करेंगे। मगर हुब्बुल वतनी का क्या मुतालबा है? हुब्बुल वतनी ये कहता है कि वतन से मोहब्बत है तो जुल्म को खत्म करो, गरीबी को खत्म करो, बेरोजगारी को खत्म करो, जबर का खात्मा करो, अमन का गहवारा बनाओ, पाकिस्तान की दहशतगर्दी को खत्म करो, एक्सप्लॉयटेशन को रोको, शरारत को रोको, मुल्क के खिलाफ की जाने वाली साजिश खत्म करो। और इस चमन का माली ये कहेगा कि एक ही फूल खिलेगा, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर एक ही फूल खिलेगा तो वो सहरा बन जाएगा और माली माली नहीं रहेगा, वो जल्लाद कहलाएगा। वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे मत लीजिए, आपके बुजुर्गों के कोई एक किताब में लिख के क्या लिखा बता दीजिए, कहां पर क्या लिखा हुआ है? माननीय सदस्य श्री असादुद्दीन ओबीसी जी। मोहतरमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक अहम मौजू पर मुझे बोलने का मौका इनायत फरमाया। और बड़े अफसोस की बात है कि बड़ी धूमधाम से हुकूमत की तरफ से इस बात को रखा गया, मगर 30 से ज्यादा एमपी यहाँ पर मौजूद नहीं है। मैडम, पहले तो मैं वजीर आजम की इस बात की मजम्मत करता हूँ और उनको बताना चाहूँगा कि जिना के बारे में उन्होंने जो कहा था, हम तो जिना के सख्त मुखालिफ है, इसलिए भारत को अपना वतन माने। मगर 42 में आपके प्यारे वीर और जिना की पार्टी ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध और बंगाल में मिलकर हुकूमत चलाई और उस हुकूमत ने 1.5 लाख हिंदू और मुसलमानों को अंग्रेजों की फौज में शामिल कराया ताकि वो लड़े। तो किसी शायर ने अच्छा कहा था वजीर आजम के बारे में कि फरेब देकर जमाने को पारसा ना बनिए, इन्हें कहो कि वो बंदा बने खुदा ना बने, अमीर शहर यही चाहता या हजरत कि हमारी चीख गले में रहे सदा ना बने। दूसरी बात मैडम, हमारे वजीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह साहब ने बड़ा ही अजीब व गरीब और तकलीफ दे बात कही उम्मुल मोमिनीन के बारे में और उम्मुल किताब के बारे में। उम्मुल मोमिनीन उनको कहते हैं जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ है, वो हम तमाम मुसलमानों की माँ हम उनको तस्वुर करते हैं, मगर हम उनकी इबादत नहीं करते, हम अपनी माँ की इबादत नहीं करते। उम्मुल किताब कुरान है, हम कुरान की इबादत नहीं करते, कुरान अल्लाह का भिजा हुआ कलाम है। तो उसके बारे में शायर ने अच्छा कहा कि खबर नहीं जिन्हें अपने दीन और मजहब की, हमें वो दीन का मतलब सिखाने निकले हैं। अहम बात यह है कि मैडम, हमारे मुल्क का आइन क्या इस लफ्ज से आगाज होता है, वी द पीपल। इसका आगाज भारत माता के नाम से नहीं होता है। हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगर दस्तूर का ये पहला सफा ये बात करता है तो फिर कैसे किसी शहरी को किसी खुदा, देवी, देवता की इबादत करने पर या सजदा करने पर मजबूर किया जा सकता है? आप ही की पार्टी से आज की जो बातें हुई है इसी का बोल रही हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मैडम एक मोहतरमा थी रोहिणी कुमार चौधरी ने एक तजवीज दी थी कि प्रियम्बल में किसी देवी के नाम से शुरू हो। उन्होंने खास तौर से वंदे मातरम का जिक्र किया, मगर उसको कबूल नहीं किया गया। फिर केवी कामत साहब ने एक तजवीज दी कि इट्स सिटीजन्स को बदलकर हर सिटीजन्स किया जाए और खुदा के नाम से शुरू किया जाए, वो तरमीम को मुस्तरद कर दिया गया। हमारे संविधान का उसूल यह है कि भारत क्या है, उसकी अवाम है, अवामी कानून की मुसन्निफ है, अवाम की मर्जी से सबसे बालातर है, अवामी हाकिम है। मुल्क किसी खुदा, देवी, देवता, मजहबी इलामत के नाम से नहीं चलता, ना मुल्क किसी एक मजहब की मिल्कियत है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था? उन्होंने मदर इंडिया के नजरिए को मुस्तरद किया। बाबा साहब ने एक नई इस्तिलाह वजह कर दी और कहा कि भिक्षित भारत, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। अब मैडम, अगर मजहबी आजादी इस आइन का बुनियादी उसूल है तो सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे जनाब राजेंद्र प्रसाद साहब ने किस बुनियाद पर वंदे मातरम को कौमी तराना करार दिया? ना तो कोई सेक्युलर रेजोल्यूशन है इसके बारे में। मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जुडिशरी क्या कहती है। बीजू इमैनुअल केस है 1986 का,
جس میں جیہوا وٹنس نے کہا کہ میں نیشنل اینتھم کے وقت کھڑے رہوں گی, پڑھوں گی نہیں. سپریم کورٹ نے کہا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. وہیں ایک 2017 کا کیس ہے اشونی اپادھیائے کا کیس سپریم کورٹ کا, انہیں کہا گائیڈ لائنز دیے جائیں وندے ماترم پر, سپریم کورٹ نے نہیں کہہ دیا. پھر آپ آ جائیے میڈم پریونشن آف انسلٹ ایکٹ نیشنل 1971, اس میں نیشنل سانگ نہیں ہے, صرف نیشنل ایمبلم اور آپ کا نیشنل اینتھم ہے. پھر آپ آ جائیے 40th امینڈمنٹ آرٹیکل 51 76 میں پاس ہوا, اس میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. میڈم میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا کہ ہمارا بھارت ایک اس کا مجموعہ کیا ہے, اس میں ہندو ہے, مسلمان ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, جین ہے, ایتھسٹ ہے, محنت کش ہے, کسان, غریب, مظلوم اور دلت ہے. مگر اگر جو تقاریر آج ہم نے یہاں پر سنی اور باہر جو سنتے ہیں, اگر بھارت کو دیوی کہنے اور اس کے آگے سجدہ کرنے, تو دراصل قوم پرستی کو, وطن سے محبت کو مذہب میں تبدیل کر رہے, اور پھر یہاں پر بول رہے کہ اگر بھارت میں رہنا ہے تو وندے ماترم گانا پڑے گا. بھائی یہ تو سمویدھان کے خلاف ہے, سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے خلاف ہے. اگر وندے ماترم میڈم قومیت کا معیار ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ حضرت موہانی کی قومیت کیا تھی جس نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا؟ اگر یوسف مہر علی نے کوئٹ انڈیا سائمن گو بیک کا نعرہ دیا تو اس کی قومیت کیا تھی؟ اگر حیدرآباد سے مولوی علاؤالدین جو مکہ مسجد کا پہلا مجرم ہے کالا پانی میں, اور طوبے باز خان جو مار کر لاش کو لٹکا دیا گیا تھا حیدرآباد میں 8 دن تک, اس کی قومیت کیا تھی؟ اگر عنایت اللہ کافی جو جہاد کا فتویٰ انگریزوں کے خلاف دیا مراد آباد میں, جب ان کو 2 دن میں پھانسی کی سزا دی گئی, اور جب پھانسی کی سزا کے اوپر جا رہے ہیں تو عنایت اللہ مولانا کافی کی زبان پر کیا تھا؟ وہ رسول اللہ ہمارے پروفیٹ کی نعت پڑھ رہے تھے. کیا پڑھ رہے تھے؟ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. تو ان کی قومیت کیا تھی؟ مالٹا کی جیل میں محمود الحسن, حسین احمد مدنی 6 مہینے مالٹا کی جیل کی گراؤنڈ میں پڑے رہے, ان کی قومیت کیا تھی؟ علامہ فضل خیر آبادی کا وہ سیل کالا پانی کا پکار کر ان سے پوچھ رہا ہے, جو وہیں پر مر گئے, خبر وہاں پر ہے, بتاؤ میری قومیت کیا تھی؟ میڈم میں ایک مسلمان ہوں, میں اسلام کو ماننے والا باوقار انسان ہوں, اور میرے مذہب کی بنیادی تعلیم توحید ہے, لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے. اور قرآن میں اللہ کیا ورہ, ایاک نعبد و ایاک نستعین, تم میری عبادت کرو مجھے مانو. مجھے کہاں سے مل رہا؟ آرٹیکل 25 سے مل رہا ہے. مجھے کہاں سے مل رہا ہے؟ لبرٹی آف تھاٹ, ایکسپریشن, بلیف, فیتھ اینڈ ورشپ سے مل رہا ہے. تو اس کو جوڑنا یہ بہت ہی خطرناک ہوگا. اور ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کو گئے تو انہوں نے اس وطن کے لیے دعا کی, کہا کہ اللہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں اور اضافہ کر دے, مکے سے زیادہ کر دے. تو یہ اسلام مسلمان ہونا, ہمارے ایمان میں ملک کی محبت بیچ میں نہیں آتی, اور ملک سے محبت ہے اور رہے گی ہمیشہ, کیونکہ یہ عظیم قربانیاں یہاں پر شامل ہے جنہوں نے جنگ آزادی میں حصہ نہیں لیا. آج اگر وہ وطن کی محبت کا درس دیں گے تو بڑا غلط ہوگا. میڈم میں آپ کے سامنے ایک چیز پڑھوں گا. 1937 رابندر ناتھ ٹیگور نے لیٹر لکھا سبھاش چندر بوس کو, میں صرف کسی نے نہیں پڑھا. یہ کیا کہا ٹیگور صاحب نے؟ بٹ پارلیمنٹ از اے پلیس آف یونین فار آل ریلیجیس گروپس and there the song cannot be appropriate. When Bengali Muslims show sign of stubborn fanaticism, we regard it as intolerable. When we too copy them and make unreasonable demands, it will be self-defeating. یہ میں اس کو لے کروں گا میڈم, آپ دیکھ لیجئے. پھر دوسری طرف میڈم آپ آ جائیے, میں یہاں پر بیٹھ کر, ہاں جتنے تقاریر یہاں پر ہوئے سب جن گن من پہ تنقید کیے. تو میڈم مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ جن گن من پر آپ لوگ اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آخر اتنی تکلیف کیوں ہے؟ تو میں جب جا کر دیکھا تو مجھے 28 دسمبر کا آرگنائزر میگزین کا آرٹیکل ملا, جس میں آرگنائزر لکھتا ہے کہ what is the moral sanction behind government choice of Jan Gan Mana except that it can be made an item of entertainment at the sumptuous parties thrown by government officials. آپ بتائیے اس کا بولیں گے آپ؟ اور پھر اس کے کائنڈ کیسا کرتے ہیں؟ It will mean we cannot love our motherhood. Madam, please. It will mean that Vande Mataram is buried alive with the word Jan Gan Mana on the tombstone. For the tomb will also be of Jan Gan Mana of the will of the people. اس پر آپ کیا بولیں گے؟ میڈم میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وطن کی محبت ہمارے لیے بہت اہم ہے, مگر یہ بتائیے ہم کو کہ ابھی میڈم یہاں پر آنند مٹھ کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا. میں صرف 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں. آنند مٹھ کے پیج نمبر 70 اور 80 کو پڑھ لیجئے. اس کے بعد سناتن جہاں مسلمانوں کے گھر پاتے تھے انہیں آگ لگا دیتے تھے. آپ پیج نمبر 98 پڑھیے, ہمیں صرف ان مسلمانوں کو جڑ سے ختم کرنا ہے کہ خدا کے دشمن بن چکے ہیں. پھر آپ پیج نمبر 115-16 دیجئے,
پھر مختلف علاقوں میں مسلمانوں کو سزا دینے کے لیے بھیجے جاتے، جہاں مسلمان آبادی نظر آتی جلا دیا جاتا۔ پھر آپ دیکھ لیجئے میڈم صفحے نمبر 120 پیج 120، بنکم لکھتے ہیں کہ صنعتیوں کو معلوم نہیں تھا کہ انگریز ہندوستان کو نجات دلانے والے ہیں۔ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اب آپ میڈم، میں آپ کو پیپرز دے کر دوں گا میڈم، بھارت میں ہماری آزادی اس لیے آئی اور برقرار رہی کہ ہم نے ملک اور مذہب کو ایک چیز نہیں بنایا۔ ہم نے اعلان کیا کہ ہماری ملک مختلف طبقات مذاہب پر مشتمل ہے، ہمارے مشترکہ تقدیر ہماری قومیت کا سرچشمہ ہے، یہ خاص زبان ثقافت مذہب نہیں ہے۔ اگر وندے ماترم کا متن قوم اور مذہب کو ایک بنا دیتا ہے، اگر ہم اسے ٹیسٹ بناتے ہیں وفاداری کا، تو پھر مان لیجئے کہ یہ گاندھی، امبیڈکر، ٹیگور، بوس اور لاکھوں آزادی کے سپاہیوں کی سوچ کو چھوڑ کر گوڈسے کی سوچ کی ہندو قومی پرستانہ، میں ختم کر رہا ہوں، ہندو قوم پرستانہ کو اختیار کریں گے۔ مجھے وطن سے بے انتہا محبت ہے میڈم، اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی، مگر باوجود اس کے کہ میری مسجد، میری عبادت گاہ، میرے کپڑے، میرے کاروبار پر حملے ہوتے، مگر میں پھر بھی کہتا ہوں کہ وطن میرا، ہر وطن کو ہم چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ مگر حب الوطنی کا کیا مطالبہ ہے؟ حب الوطنی یہ کہتا ہے کہ وطن سے محبت ہے تو ظلم کو ختم کرو، غریبی کو ختم کرو، بے روزگاری کو ختم کرو، جبر کا خاتمہ کرو، امن کا گہوارہ بناؤ، پاکستان کی دہشت گردی کو ختم کرو، ایکسپلائٹیشن کو روکو، شرارت کو روکو، ملک کے خلاف کی جانے والی سازش کو ختم کرو۔ میڈم، بھارت ایک چمن ہے جہاں پر ہر پھول کو کھلنا چاہیے، اور اگر کوئی اس پھول کا اگر پورے پھول کھلیں گے تو اس کی خوشبو سے یہ وطن معطر ہوگا، مگر اگر اس چمن کا مالی یہ کہے گا کہ ایک ہی پھول کھلے گا، تو میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر ایک ہی پھول کھلے گا تو وہ صحرا بن جائے گا، اور مالی نہیں رہے گا، وہ جلاد کہلائے گا۔ تو اسی لیے میڈم، ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت اس پر زور جبر نہ کرے۔ میرا رائٹ ہے، یقیناً میں جانتا ہوں کہ آزادی کے لڑائی میں وندے ماترم کا نعرہ تھا، مگر اگر آپ اس کو جبر کریں گے تو یہ سمویدھان کے خلاف ہے۔ وفاداری کا سرٹیفکیٹ ہم سے مت لیجئے میڈم، ختم کر رہا ہوں، وفاداری کا سرٹیفکیٹ ہم سے مت لیجئے۔ آپ کے بزرگوں کے کوئی ایک کتاب میں لکھ کے کیا لکھا ہے بتا دیجئے، کہاں پر کیا لکھا ہوا ہے۔ تو میڈم، میں اس شعر پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں میڈم، میں اس شعر پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں میڈم، میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں میڈم، کیونکہ آپ بہت جلدی میں ہیں، کہ بھارت زندہ باد، ہندو مسلمان زندہ باد، دلت زندہ باد، عیسائی زندہ باد، آدیواسی زندہ باد، جو کسی خدا کو نہیں مانتے وہ بھی زندہ باد، اور میڈم سب پچھڑا سب آ گیا اس میں۔ تو ہم امید کرتے کہ اس روح کو آپ سمجھیں گے، اگر آپ صرف اپنی آئیڈیالوجی کو لے کے چلیں گے۔ اور آخر میں میڈم، جناب بنکم چندرا صاحب کے بارے میں آپ کے سامنے ڈاکیومنٹ لے کر رہا ہوں کہ انہوں نے BA کا ایگزام پاس نہیں کیا تھا، 7 مارکس سے فیل ہو گئے تھے، یہ بھی رکھ رہا ہوں۔ تو آپ جس کو لٹریری جائنٹ بتا رہے، یہ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔